نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام ہم تک صحابہ کرام کی قربانی کی وجہ سے پہنچا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی، اور اس کے لیے ہر وقت ہم وقت تیار رہتے تھے، اور ان کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت عمر بن جمحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہے، شیخ عزم علی ان یطع بعرجتہ الجنۃ، ایسے جلیل القدر صحابی جنہوں نے جنت میں لنگڑا چلتے ہوئے داخل ہونے کا عزم کر لیا۔ یعنی وہ لنگڑا تھے، اس کا عزم اور اس کا ارادہ اتنا پختہ تھا، یہ معذوری اس کے حوصلوں کو نہیں توڑ سکا۔ وہ دین اسلام کے لیے، قربانی کے لیے ایسے آگے بڑھے، اس نے کہا کہ میں لنگڑاتے ہوئے بھی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ عمر بن جمحو رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت میں مدینہ کے ایک عظیم رہنما مانے جاتے تھے۔ آپ کا شمار قبیلہ بنو سلمہ کے پسندیدہ سردار اور مدینہ کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے سرداروں میں یہ رواج تھا، ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے الگ الگ بت اپنے گھر پر رکھا تھا، تاکہ ہر صبح شام اس سے برکت حاصل کرے۔ اس بت سے خوشی کے وقت اس کے نام پر جانور ذبح کرتے، مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اس سے حفاظت اور پناہ کی درخواست کرتے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو ان کا دستور اور رواج اور رسم تھا، اس کے مطابق حضرت عمر بن جمحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک بت تھا جس کا نام منات تھا۔ اس بت کو انہوں نے بہت قیمتی اور عمدہ لکڑی سے بنایا تھا، تراش کے تیار کیا تھا۔ عمر بن جمحو اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس بت سے۔ اس کے رکھ رکھاؤ سینگار کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اس کے دیکھ بھال کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے، اور ہمیشہ انتہائی محبت کے ساتھ اس کو بہت مہنگے خوشبو لگاتے تھے اور خوشبو سے اس کو معطر کرتے تھے۔ جس دور کو قرآن کریم نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سے تعبیر کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم ان کو نہیں پہنچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا تزکیہ نفس نہیں کیا تھا، ماحول کے مطابق ان کو دین اسلام کی تعلیم نہیں دی تھی، تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ خود بت تراشتے تھے، پھر اس کی عبادت خود ہی کرتے تھے، اور وہ معاشرہ جو گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ جس وقت ایمان کی فضا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ یثرب، جو مدینہ کا پرانا نام ہے، یثرب کے ایک ایک گھر میں داخل ہو رہی تھی، سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ کے لیے وہاں ماحول تیار کرنے کے لیے مدینہ منورہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے۔ وہ اپنے
قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن کی تلاوت میں ایک ایسی تاثیر رکھی تھی جس کو لوگ سن کر مسلمان ہوتے تھے اور دین اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اور کئی صحابہ کرام جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے اور ان کی دعوت دینے سے مشرف با اسلام ہوئے اور دین اسلام میں داخل ہوئے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے، اس وقت حضرت عمر بن جمحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 سال تک پہنچ چکی تھی، اور اس وقت ان کے تینوں بیٹے حضرت معاذ، حضرت معوذ، حضرت خلاد اور ان کے ایک ہم عمر ساتھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسلمان ہو چکے تھے۔ خود حضرت عمر بن جمحو نہیں ہوتے، ان کے تینوں بیٹے اور ان کا ایک دوست حضرت معاذ بن جبل مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان تینوں بیٹوں کے ساتھ ان کی ماں ہند بھی، یعنی حضرت عمر بن جمحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضرت عمر بن جمحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل خبر نہیں تھا ان کے اسلام لانے کا۔ اور عمر بن جمحو کی بیوی نے دیکھا کہ اہل یثرب کی بڑی اکثریت اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان کے خاندان اور دیگر لوگ ان کے سوائے قبائل کے بڑے بڑے سرداروں سے کوئی اب بھی شرک پر نہیں رہا، یعنی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور ان کا بہت زیادہ احترام کرتی تھی، اور ان کے متعلق اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر انہوں نے کفر نہیں چھوڑا اور اسی حال میں ان کو موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ ادھر عمر بن جمحو اپنے لڑکوں کے متعلق یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو یہ داعی اسلام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سے متاثر ہو کر دین اسلام میں یہ لوگ داخل نہ ہو جائیں، اور کہیں یہ لوگ اپنے باپ دادا کے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر، بت پرستی کو چھوڑ کر اس داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی اختیار نہ کریں، اور اس خطرے میں ہمیشہ وہ رہتے تھے اور اس خطرے کو محسوس کرتے تھے۔ چونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی دعوت لے کر وہاں پہنچے تھے، اور لوگ دھڑا دھڑ ان کی دعوت سے اور ان کے قرآن کی تلاوت سے متاثر ہو رہے تھے، اور جس نے تھوڑی سی مدت میں بہت سے لوگوں کو ان کے پرانے دین سے پھیر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل کر دیا تھا۔ اس لیے حضرت عمر بن جمحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، یا ہند احذری ان یلتقی اولادکی بهذا الرجل یعنی مصعب بن عمیر حتی نرى رعینا فیہ۔ ہند خبردار، دیکھو اس بات کا خیال رکھنا جب تک ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچے کہ تمہارے لڑکے یعنی حضرت مصعب بن عمیر سے نہ ملے، ہم خود فیصلہ کر لیں گے، سوچ سمجھ کے ایسا نہ ہو اس سے پہلے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ہند اس کی بیوی تھی اور اس نے کہی، سمعا وطاعتا ولكن حل لك ان تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل۔ میں اس کا خیال رکھوں گی، لیکن آپ پسند کریں گے کہ اپنے بیٹے معاذ سے وہ باتیں جو اس نے اس سے سن لیا ہے اور روایت کی ہے۔ عمر بن جمحو فوراً غصے ہو گئے اور پوچھا، تمہارا بھلا ہو کیا؟ وہ میرے لا علمی میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر دین اسلام پر ایمان لایا ہے؟ ان کی بیوی کو ترس آ گئی، انہوں نے جواب دیا، نہیں، کلا
وَلَكِنَّهُ حَضَرَ بَعْضَ مَجَالِسِ هَذَا الدَّاعِيَّةِ وَحَفِظَ شَيْءٌ مِّمَّا يَقُولُهُ، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس داعی کے مجلسوں میں شریک ہوتے اور شامل ہوتا تھا، وہاں اس نے کچھ باتیں اس کی یاد کر لی ہیں۔ عمر نے کہا اس کو میرے پاس بلاؤ، معاذ کو۔ جب حضرت معاذ جو ان کے بیٹھے ان کے ایمان لائے تھے اس کو بلایا، وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے یعنی حضرت عمر بن جمحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا یہ جو شخص کہتا ہے یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتا ہے اس میں سے کچھ باتیں مجھے سناؤ، وہ کیا کہتا ہے جو تم نے اس سے روایت کیا ہے یا سن لیا ہے۔ یہ سن کر بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب سورہ فاتحہ اس نے پڑھا، وہ لوگ عرب تھے، سمجھتے تھے۔ عمر بن جمحو رضی اللہ عنہ نے بڑے غور فکر کے ساتھ اپنے بیٹے کی زبان سے ادا ہونے والے ان آیات یعنی سورہ فاتحہ کو سنا، پھر انہوں نے سر اٹھایا اور بیٹے سے کہنے لگا ما احسن هذا الکلام وما اجملہ او کل کلامہ مثل هذا۔ لوگ تھے سمجھدار اور عرب تھے، فصیح و بلیغ زبان کو سمجھتے تھے، فوراً کہنے لگے کتنا خوبصورت حسین و جمیل کلام ہے، یہ پورا کلام اس طرح ہے۔ معاذ نے کہا ان کا کلام بہت ہی خوبصورت ہے، ابا جان اگر آپ ان سے بیعت کرنا پسند کریں گے، آپ کا پورا قبیلہ سے ان سے بیعت کر چکا ہے۔ یہ سن کر عمر بن جمحو تھوڑے دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر بولا اپنے بت سے مشورہ کر لوں گا، وہ بت جس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور تراشا ہے، کہتے میں اس سے پوچھ لوں گا کہ وہ مجھے کیا رائے دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا وما عسى ان يقول منات یا ابتاه وهو خشب اصم لا يعقل ولا ينطق۔ ابا جان یہ ممکن نہیں ہے، وہ منات جو ہے آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی مشورہ آپ کو نہیں دے گا، وہ ایک لکڑی کا بنا ہوا بت ہے جس میں نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ سمجھنے کی، نہ بولنے کی، نہ جواب دینے کی۔ آپ اسے کیا مشورہ کریں گے؟ نہ وہ بات کر سکتا ہے، وہ لکڑی ہے، آپ سے کیا باتیں کریں گے؟ عمر بن جمحو نے غصے سے بھرتے ہوئے اور تیز انداز میں کہا قلت لک ان اقطع امرا دونہ، قلت یعنی میں آپ سے کہتا ہوں، کہہ چکا ہوں، اس سے بغیر رائے لے بغیر میں مسلمان نہیں ہوں گا، اس سے مشورہ لوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن جمحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے۔ اہل جاہلیت کا معمول تھا جب وہ اپنے کسی بت کے پاس پوجا کرنے جاتے تھے، اس کے پیچھے کسی بوڑھی عورت کو کھڑا کرتے، کیونکہ بت تو لکڑی ہوتا تھا، وہ تھوڑی باتیں کر سکتی تھی۔ وہ عورت کھڑا کر دیتے اور ان کے باطل خیال کے مطابق جو بات اس بڑھیا کے دل میں ڈالتا وہ بڑھیا وہ کہتی تھی، یعنی بڑھیا کو کھڑے کرتے تھے، وہ بت اس کے دل میں جو بات ڈالتی تھی تو پھر بڑھیا جو کہتی تھی تو یہ اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک باطل خیال تھا۔ اس کے سامنے اپنے سیدھے تندرست پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، ایک پاؤں تھا اس کا، ایک تو لنگڑا تھا۔ اس بت کے سامنے حضرت عمر بن جمحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ ان کا پاؤں لنگڑا تھا ایک۔ پہلے تو انہوں نے بت کی بہت بہترین حمد و ثنا کی، تعریف کی، پھر بولے یا منات لا ریب انک قد علمت بان هذا الداعیۃ اعظم وفد علینا من مکہ لا یرید احدا بسوء سواک۔ منات تجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، یہ جو داعی حضرت مصعب بن عمیر مکہ سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں پہنچا ہے، وہ تیرے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ صرف اس لیے آیا ہے
کہ یہاں ہم کو تیری عبادت سے روک لے، یعنی بتوں کی عبادت سے روکے، معبودان باطلہ کی عبادت سے روکے، اور اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ لِيَنْهَانَا عَنْ عِبَادَتِكَ، وہ آئے ہیں ہمیں تمہاری عبادت سے روک رہے ہیں۔ وَقَدْ كَرِهْتُ أَنْ أُبَايِعَهُ، میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں اس کی بیعت کروں، عَلَى الرَّغْمِ فوراً مِمَّا سَمِعْتُهُ مِنْ جَمِيلٍ قَوْلِهِ، حالانکہ میں نے اس سے بہت اچھی باتیں سنی ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں سمجھا میں نے کہ یوں ہی فوراً عَلَى الرَّغْمِ اس کی بیعت کر لوں۔ حَتَّى أَسْتَشِيرَكَ فَأَشِرْ عَلَيَّ، یہاں تک کہ میں آپ سے مشورہ کر لوں اور پھر اس کے پاس جا کر اس کی بیعت کر لوں۔ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِشَيْءٍ، وہ منات کوئی جواب نہیں دے سکا، کیا جواب دے سکے گا؟ وہ ایک لکڑی تھا، لکڑی کیا جواب دے سکتی ہے؟ خیر، فَقَالَ لَعَلَّكَ قَدْ غَضِبْتَ، حضرت عمر بن جموح اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اس نے کہا شاید آپ مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، اپنے بت سے کہنے لگے شاید آپ جواب نہیں دے رہے، آپ مجھ سے ناراض ہو چکی ہیں۔ وَأَنَا لَمْ أَصْنَعَ شَيْئًا يُؤْذِيكَ بَعْدُ، شاید تو ناراض ہو گیا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی ایسے کام نہیں کروں گا جو تجھے تکلیف پہنچے۔ وَلَكِنْ لَا بَعْسَ فَسَأَتْرُكُكَ أَيَّامًا حَتَّى يَسْقُطَ عَنْكَ الْغَضَبَ، خیر کوئی بات نہیں، میں تجھے چند دن روز مہلت دیتا ہوں تاکہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر آپ سے مشورہ کر لوں گا، اپنے بت سے کہنے لگا۔ عمر بن جموح کے تینوں بیٹے منات کے ساتھ اپنے باپ کے بہت زیادہ اچھے تعلق کو اچھی طرح جانتی تھی، ان کے یہ بات بہت خوب معلوم تھی، وقت گزرنے کے ساتھ وہ ان کے لیے بہت اہم ہو چکا تھا، لیکن ان کے ساتھ اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ ان کے والد اس بت کی عقیدت اور محبت کی بنیاد کمزور ہو رہی ہے، یعنی والد صاحب کا جو بت سے عقیدت پہلے کا تھا اب کمزور ہو رہی ہے۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ اس عقیدت کو اپنے والد کے دل سے کس طرح نکال دیں، یہ سوچ میں تھے تاکہ اس کے لیے ماحول بنائے اور اس کو توحید کی طرف، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے لیے کوئی ماحول مہیا کر سکے۔ عمر بن جموح کے لڑکے رات کے اندھیرے میں اپنے دوست حضرت معاذ، معوذ، خلاد، یہ تینوں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اپنے دوست معاذ بن جبل سے ملے اور ان سے کہنے لگے منات کے پاس پہنچے کہ اس کو اس جگہ سے اٹھا کر بنو سلمہ کے اس گڑھے پر لے گئے جس میں بنو سلمہ کوڑا کرکٹ گند ڈالتے تھے، جیسے گھروں کے یا گوٹوں کے قریب ہوتے ہیں کوڑا کرکٹ ڈالنے کا جگہ، انہوں نے اس بت کو اٹھا کر وہاں لے کر جا کر ان بچوں نے پھینک دیا۔ اور انہوں نے اس انداز سے کیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کے کان تک یہ خبر نہ پہنچے۔ جب حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح عبادت کی نیت سے اس بت کی پرستش کی نیت سے پہنچے تو دیکھا یہاں نہیں ہے۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا وَيْلَكُمْ مَنْ عَادَىٰ عَلَىٰ إِلَٰهِنَا هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ، تمہارے لیے ہلاکت یہ ہو کس نے ہمارے معبود کے ساتھ اس طرح دشمنی کیا ہے کہ آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کتنے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کے عقل کو سلب کیا تھا کہ وہ خدا جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا اس کی عبادت یہ لوگ کرتے تھے، لیکن اہل خانے میں سے کسی نے اس کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گھر کے اندر باہر تلاش کرتا رہا، وہ سخت غصے میں چیخ چیخ کر گھر والوں کو دھمکی دیتے تھے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ۔ آخر کار کافی تلاش کرنے کے بعد ان کو اس گھڑے میں معلوم ہو گیا کہ وہاں پڑا ہوا ہے، انہوں نے وہاں سے اس کو نکالا، اسے دھو کر صاف کیا، خوشبو لگا کر دوبارہ اس جگہ پر رکھا جہاں وہ رکھ کر اس کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس سے کہنے لگے خدا کی قسم، قسم تو اللہ کی وہ لوگ کھاتے تھے، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے تو میں اسے آج بہت ذلیل اور رسوا کروں گا۔ دوسری رات بھی لڑکوں نے اس طرح وہی حرکت کی، اس بت کو وہاں سے اٹھا کر وہاں پھینک دیا۔
صبح کو جب حضرت عامر بن جموح نے اسے تلاش کیا، اس گڑھے میں گند میں اس کو ملوث پایا۔ آج بھی انہوں نے اس کو وہاں سے باہر نکالا، خوشبو لگایا اور دھویا، پھر اس طرح اسی طرح لڑکے ہر رات اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عامر بن جموح ان کی اس حرکت سے تنگ آ گئے۔ ایک رات سونے سے پہلے اس کے پاس آ گئے اور اپنے تلوار لے کر اس بت کے گردن میں ڈال دیا، لٹکا دیا اس کی، اور بولے یا منات انی واللہ ما اعلم من یصنع بک ھذا الذی ترى فإن كان فیک خیر فادفع الشر عن نفسک وھذا السیف معک۔ تلوار ڈال دیا، کہنے لگا مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ یہ برا کام کون کرتا ہے اور تجھے لے جا کر وہاں گند میں پھینک دیتا ہے، تو یہ تلوار لے لو، اپنی دفاع خود کر لینا۔ اب لکڑی کہاں سے اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ خیر، یہ کہہ کر وہ اپنے بسترے پر لیٹ گئے رات کو۔ جب بیٹوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا بابا جان سو گیا ہے اور گہری نیند میں ہے، وہی پہنچ کر پھر ان بیٹوں نے اس بت کو اٹھا کر لے کے گئے، لیکن اس دفعہ انہوں نے کچھ اور کام کیا۔ پہلے لے جا کر اس کو پھینک دیتے اور گند میں گرا دیتے، اس دفعہ انہوں نے دوسرا کام کیا، اس کے گردن میں پڑی ہوئی تلوار نکالی، اس کو اٹھا کر گھر کے باہر لے گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے مردہ کتے کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں کو بنی سلمہ کے اس گڑھے میں پھینک دیا جس میں گند و غلاظت بری ہوتی تھی۔ صبح جب ان کے والد سو کر اٹھے اور بت کو اپنی جگہ موجود نہیں پایا تو اس کی تلاش میں نکلے، پھر حسب معمول اس کو اسی گڑھے میں اس حال میں منہ کے بل پڑا ہوا پایا کہ اس کے ساتھ ایک مردہ کتا باندھا ہوا تھا اور تلوار اس سے چھین لی گئی تھی۔ اب یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہو گئی کہ یہ اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس کو اس گڑھے سے نہیں نکالا بلکہ جان لڑکوں نے اس کو پونکا تھا، اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے واللہ لو کنت الہا لم تکن انت وکلب وسط بئر فی قرن، اللہ کی قسم اگر تو واقعی معبود ہوتا، الہ ہوتا اور مشکل کشا ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گڑھے میں نہ پڑا ہوتا۔ اب سمجھ گئے۔ پھر اس کے بعد انہیں اللہ کے دین میں داخل ہونے میں دیر نہیں لگی، مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اس نے۔ حضرت عامر بن جموح رضی اللہ عنہ نے ایمان کا مزہ چکھ لیا اور اپنے عمر کی اس ایک ایک لمحے پر پریشانی اور ندامت کا اظہار کرنے لگے جو شرک کی حالت میں گزرا تھا۔ ایمان لانے کے بعد وہ پوری طرح اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے نفس، اپنے مال، اپنے اولاد اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کے لیے قربان کرنے لگے اور وقف کر دیا۔ حضرت عامر بن جموح کے اسلام لانے قبول کرنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو کافروں سے مقابلے کے لیے تیار کر لیا اور انہیں صبح شام بہادر شیروں کی طرح آتے جاتے دیکھتے ان کے چہرے شہادت کی شوق اور جذبے سے جگمگا رہے تھے۔ اس صورتحال نے ان کے اندر بھی ایک جوش و جذبہ پیدا کیا کہ میرے بیٹے بھی جا رہے ہیں، میں کیوں نہ جاؤں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا تہیہ کر لیا، لیکن ان کے بیٹے ان کو جنگ میں شریک ہونے سے منع کر رہے تھے، اس لیے کیونکہ وہ ایک 60 سال کا عمر رسیدہ بندہ تھا، دوسرا وہ معذور تھا، ایک پاؤں سے وہ لنگڑا تھے۔ ایسے حالت میں جہاد میں شریک ہونے سے معذور قرار دیتے ہیں۔ ان کے بیٹوں نے ان سے کہا یا ابانا ان اللہ عذرک، اے ابا جان اللہ نے آپ کو معذور کر دیا ہے، آپ پر تو کوئی جہاد نہیں ہے، آپ خود کو اس کا پابند کیوں کرتے ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے، پھر بھی اس کے باوجود آپ کیوں جہاد میں شریک ہو رہے ہیں۔ حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اس بات سے سخت تکلیف ہوتے تھے اور سخت ناراض ہوتے تھے ان سے، اور ان کی شکایت کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے کہ میرے بیٹے مجھے نہیں چھوڑ رہے اور مجھے یہ کہتے کہ آپ معذور ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ان ابنائی ہؤلاء یریدون یحبسونی عن ھذا الخیر، اور میرے یہ بیٹے ہیں نا یہ مجھے اس خیر جہاد سے روک رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہنے لگے واللہ انی لارجو ان اطع بارجۃ ھذہ الجنہ، خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لنگڑاتا ہوا معذور ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہو کر میرے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے امید ہے میں اپنے اس ٹانگ سے جنت میں داخل ہوں گا جو لنگڑا ہے، لنگڑاتے ہوئے میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب اس کے یہ ذوق
اور شوق کو دیکھا تو ان کے بیٹوں سے کہا دعوہ، اس کو چھوڑو، لعل اللہ عز وجل یرزقہ الشہادہ، اس کو چھوڑ دو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا موت عطا کر دے۔ چنانچہ یہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خاموش ہو گئے۔ جب مجاہدین کے روانگی کا وقت آیا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہلِ سے ملے، اپنی بیوی سے ملے، ان سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے انہیں لوٹ کر واپس نہیں آنا ہے۔ ایک 60 سال کا عمر، رسیدہ بندہ اور لنگڑا معذور، آپ جذبہ جہاد اور شوق شہادت کو دیکھے اور اس انداز سے مل رہا ہے کہ اب واپس آنا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے اور فرمایا، دعا کی، اللہم مرزقنی الشہادۃ ولا تردنی الی اہلی خائبا، اے اللہ مجھے شہادت کی دولت نصیب فرمانا، مجھے شہادت سے محروم کر کے واپس نہ لوٹانا، خدایا مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا۔ پھر وہ اس شان سے میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے کہ ان کے تینوں لڑکے، ان کے قبیلہ بنو سلمہ کے بہت سے افراد نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور جب جنگ شروع ہوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردر مختلف دستوں میں بٹ گئے تھے، تو یہ ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ سب سے اگلے دستے میں اپنے تندرست ٹانگ سے کودتے ہوئے مسلمانوں کو کہ اس اگلی جماعت میں شامل ہو گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی تھی۔ وہ اپنے زبان مبارک سے یہ کہہ رہا تھا، انی لمشتاق الی الجنہ، انی لمشتاق الی الجنہ، مجھے جنت کا شوق ہے، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ اس وقت ان کے ایک صاحبزادہ حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکوں سے برابر لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑے، اور دونوں کی شہادت کے درمیان چند لمحات سے زیادہ کا وقفہ نہیں تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دفن کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جو شہداء صحابہ کرام شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلوہم بدماءہم وجراحہم فانا الشہید علیہم، انہیں ان کے خون اور زخموں سمیت ہی دفن کر لو، یعنی جو خون ہے ان کو دھو نہیں۔ مجاہد کو ویسے جو جہاد کے میدان میں شہید ہوتا ہے نہیں دھویا جاتا ہے، ان کپڑوں کے ساتھ، اس خون کے ساتھ ان کو دفنا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، میں ان پر گواہ ہوں۔ اور پھر فرمایا، ما من مسلم یقلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامت یسیل دما اللون کلون الزعفران والریح کریح المسک، جو مسلمان اللہ کے راہ میں یعنی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے یا زخمی ہوگا، اگر زخمی ہو گئے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ زخموں سے ان کا خون جاری ہوگا، اور اس خون کا رنگ زعفرانی اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی اور اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ پھر فرمایا، عمر بن جموح رضی اللہ کو عبداللہ بن عمر کو کے ساتھ دفن کرنا۔ یہ دونوں اس دنیا میں ایک دوسرے کے نہایت گہرے اور مخلص دوست تھے۔ اللہ تعالی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ شہداء احد سے راضی ہو، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ، اسلام سے قبل، پھر قبول اسلام، قرآن سے وہ متاثر ہو گئی، پھر بدھ سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، پھر وہ معذوری کے حالت میں دین اسلام کے لیے قربانی دیتے رہے۔ انہی کے ذریعے سے یہ دین ہمیں پہنچا، اور یہی ان کا طریقہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی خالق و مالک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ بت کوئی فائدہ نہیں اس کو نہ دے سکا۔ اسی طرح حضرت عمر بن جموح نے جب دیکھا ان کا بت خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو کس طرح حفاظت کرے گا، اس لیے بت پرستی سے توبہ کر کے ایمان لائے، پھر اپنے جان کو اسلام کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے قربان کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس واقعے سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملا، جب انسان غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ پر آ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزت اکرام سے نوازتے ہیں، دنیا آخرت میں اس کو
کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح نے بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح اگر ہم دنیا کے خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے دین پر چلیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔